اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر 20 ہے، تاریخ 6 اگست 2020 اور دن جمعرات۔ آج ہم انشاءاللہ کریں گے پڑھائی نظم مسدس حالی سے انتخاب۔ اس کی پڑھائی کریں گے اور ساتھ میں اس کی وضاحت، الفاظ معنی آپ اچھی طرح یاد کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ تعلیم کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور اس سبق کو سمجھنے میں ہماری مدد فرمائے، آمین۔ کتاب صفحہ نمبر 51 پر سبق کا عنوان لکھا ہوا ہے مسدس حالی سے انتخاب۔ مسدس کہتے ہیں 6 مصروں پر مشتمل ایک شعر کو۔ مسدس حالی سے انتخاب، یہ مولانا الطاف حسین حالی نے ایک کتاب لکھی مد جزر اسلام۔ یہ ایک طویل نظم تھی اسلام کے متعلق اور بعد میں یہ مسدس حالی کے نام سے یہ مشہور ہو گئی، کیونکہ اس کے ہر بند کے 6 مصرے تھے، اس لیے اس کو مسدس حالی کہا جانے لگا۔ اس نظم میں انہوں نے مسلمانوں کے شاندار ماضی کا ذکر کیا ہے اور اسلام کی برکات اور اس کے فیوز کا ذکر کیا ہے۔ یہ مسدس حالی سے ہی لی گئی ایک نظم ہے، نظم کا تھوڑا سا حصہ ہے، یہ ہم آج پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق۔ گھٹا ایک پہاڑوں سے بتھا کے اٹھی، پڑی 4 سو یک بیک دھوم جس کی، کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی، جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ 6 مصرے یہاں پر مکمل ہو رہے ہیں، یعنی یہ ایک مسدس ہے۔ گھٹا ایک پہاڑوں سے بتھا کے اٹھی، گھٹا کہتے ہیں گہرے بادلوں کو، یعنی سیاہ رنگ کے جو بادل ہوتے ہیں جو بارش کا سبب بنتے ہیں۔ بتھا مدینہ وادی مکہ کا نام ہے بتھا۔ پڑی 4 سو یعنی ہر طرف پڑی، یک بیک اچانک سے دھوم جس کی، یعنی جس کی فوراً دھوم ہر طرف پھیل گئی۔ کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی، یعنی اس کی کڑک اور دمک اس کی روشنی ہر طرف پہنچنے لگی، جو ٹیگس پہ گرجی۔ ٹیگس ایک دریا کا نام ہے جو کہ ہسپانیہ میں موجود ہے۔ جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی۔ گرجی یہاں سے مراد گھٹا، اسی گھٹا کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں سے مراد اسلام ہے۔ تو گنگا پہ برسی، گنگا بھارت کا ایک دریا ہے، جو ٹیگس پہ گرجی یعنی ہسپانیہ پہ اگر گرجی تو گنگا پر برسی۔ رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، آبی سے مراد پانی میں رہنے والے جاندار ہیں اور نہ خاکی یعنی زمین پر رہنے والے جاندار ہیں۔ ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ساری زمین، اس کو زمین کو کھیتی یہاں سے مراد دیا گیا، ساری کھیتی وہ ہری ہو گئی۔ کیا امیوں نے جہاں میں اجالا، ہوا جس سے اسلام کا بول بالا، بتوں کو عرب اور عجم سے نکالا، ہر ایک ڈوبتی ناؤ کو جا سنبھالا، زمانے میں پھیلائی توحید مطلق، لگی آنے گھر گھر سے آواز حق حق۔ یہاں پر یہ مسدس مکمل ہوئی۔ اب اس بند میں الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ پہلا کیا امیوں نے جہاں میں اجالا، امی کہتے ہیں ان پڑھ شخص کو جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو۔ ہوا جس سے اسلام کا بول بالا، بول بالا کہتے ہیں شہرت کو، شہرت ہونا یا شہرت پھیل جانا، بول بالا ہونا۔ بتوں کو عرب اور عجم سے نکالا، عرب سے مراد عربی ممالک ہیں اور عجم سے مراد عرب کے علاوہ دیگر ممالک ہیں۔ ہر ایک ڈوبتی ناؤ سے مراد کشتی ہے، ناؤ کو جا سنبھالا، زمانے میں پھیلائی توحید مطلق، توحید مطلق کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا ایک دین۔ لگی آنے گھر گھر سے آواز حق حق، یعنی حق کی آواز آنے لگی، سچائی کی آواز آنے لگی۔ امیوں سے مراد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے ادھر۔ آگے لکھا ہوا ہے ہوا غلغلہ نیکیوں کا بدوں میں، غلغلہ کہتے ہیں چرچے کو، شور کو، نیکیوں کا بدوں میں یعنی بروں میں نیکیوں کا چرچا ہونے لگا۔ پڑی کھلبلی کفر کی سرحدوں میں، کھلبلی کہتے ہیں انتشار پھیلنے کو، یعنی ان میں کھلبلی مچ گئی۔ کفر کی سرحدوں میں، کفر یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والوں کی سرحدوں میں۔ ہوئی آتش افسردہ آتش کدوں میں، آتش کدا وہ جگہ جہاں پر آگ جلائی جاتی ہے اور اس کی پوجا کی جاتی ہے، یعنی یہ آتش جو آگ کی پوجا کرنے والے تھے وہ آتش کدا بناتے تھے۔ یہاں پر لکھا ہوئی آتش افسردہ آتش کدوں میں، یعنی جو آتش کدوں کی آگ تھی وہ خود بھی پریشان ہو گئی۔ لگی خاک سی اڑنے سب موبدوں میں، خاک سی اڑنے لگی یعنی
خاکرنا محاورتاً بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کی ذلت ہونے لگی معبدوں میں، عبادت خانوں میں. ہوا کعبہ آباد سب گھر اجڑ کر، جمے ایک جا سارے دنگل پچھڑ کر. دنگل کہتے ہیں میدان جہاں پہ کشتی کی جاتی ہے، تو پچھڑنا کہتے ہیں اس کو پچھاڑنا، یعنی اس کو شکست دینا. کعبہ آباد ہوا اور باقی سارے عبادت خانے جو اجڑ گئے، اور تمام لوگ جو ہیں وہ دنگل پچھاڑ کر ایک جگہ پر جمع ہو گئے. ہر ایک میں کدے سے بھرا جا کے ساغر، ہر ایک گھاٹ سے آئے سیراب ہو کر. گرے مسلے پروانہ ہر روشنی پر، گراہ میں لیا باندھ حکم پیمبر. کہ حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اسے اپنا مال سمجھو. میں کدا کہتے ہیں شراب خانے کو، ساغر سے مراد ہے پیالہ. ہر ایک گھاٹ سے آئے سیراب ہو کر، گھاٹ کہتے ہیں گھاٹی، سیراب ہو کر یعنی سیر ہو کر، پیٹ بھر کر یا فائدہ اٹھا کر. گرے مسلے پروانہ ہر روشنی پر. پروانہ اور روشنی، پروانہ ایک چھوٹے سے پتنگے کو کہتے ہیں جو روشنی کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے. گراہ میں لیا باندھ حکم پیمبر. حکم پیمبر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. گراہ میں باندھ لینا یعنی اس نصیحت کو یاد رکھنا. کون سی نصیحت تھی؟ کہ حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو. حکمت یعنی دانائی کو ایک گمشدہ لال سمجھو. لال سے مراد ہے موتی، قیمتی موتی. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دانائی کو اپنے لیے قیمتی موتی سمجھو، جہاں اسے پاؤ اپنا مال سمجھو، یعنی اسے اپنا مال سمجھتے ہوئے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اگلا بند دیکھتے ہیں. ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ، ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے وہ. فلاحت نے بے مثل و یکتا ہوئے وہ، سیاحت نے مشہور دنیا ہوئے وہ. ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی عمارت، ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت. اب اس میں سعودی عرب کے لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ ہر ایک فن کے اور علم کے جویا کہتے ہیں متلاشی کو، تلاش کرنے والے کو، کہ وہ علم کے اور فن کے تلاش کرنے والے بن گئے. اور ہر کام میں وہ دوسروں سے بالا یعنی اچھے ہو گئے، ان سے اچھے ہو گئے، ان سے بہتر ہو گئے، برتر ہو گئے. فلاحت نے بے مثل و یکتا ہوئے. فلاحت کہتے ہیں کھیتی باڑی کو. فلاحت نے بے مثل، ان کی کوئی مثال نہیں تھی، یکتا تھے، وہ اکیلے تھے، اپنی مثال آپ تھے. سیاحت نے مشہور دنیا ہوئے. سیاحت کہتے ہیں دنیا کی سیر و سفر کرنا یا دنیا میں سیر و سفر کے لیے نکلنا. ہر ایک ملک میں پھیلی ان کی عمارت. عمارت سے مراد یہاں پر ان کا تعمیراتی کام ہے، ان کی ایجادات ہیں جو دوسرے ممالک میں بھی پھیلنے لگی. ہر ایک قوم نے سیکھی ان سے سیکھی تجارت، یعنی دوسری اقوام جو ہیں وہ ان کے لیے تجارت کا بہترین نمونہ بن چکے تھے، دوسرے لوگ ان سے تجارت سیکھتے تھے. اگلا بند دیکھتے ہیں. یہ ہموار سڑکیں، یہ راہیں مصفہ، دو طرفہ برابر درختوں کا سایہ. نشان جا بجا میل و فرسخ کے برپا، سرے راہ کنویں اور سرائیں مہیا. انہی کے ہیں سب نے یہ چربے اتارے، اسی قافلے کے نشان ہیں یہ سارے. اب اس بند میں بھی سعودی عرب کی قوم کی تعریف کی گئی ہے. یہ ہموار سڑکیں، یہ راہیں مصفہ. مصفہ کہتے ہیں پاک صاف کو. دو طرفہ برابر درختوں کا سایہ، اور اس سڑک پر دونوں طرف موجود درختوں کا سایہ. نشان جا بجا میل و فرسخ کے برپا. فرسخ ایک طرح کا پیمانہ ہے فاصلہ ماپنے کے لیے. سرے راہ کنویں اور سرائیں مہیا. سرائیں یہاں سے مراد ہوٹل کو کہتے ہیں جو مسافر خانے بنائے جاتے ہیں راستے میں، انہیں کہا جاتا ہے. انہی کے ہیں سب نے یہ چربے اتارے. چربے اتارنا سے مراد ہے نقل اتارنا. اسی قافلے کے نشان ہیں یہ سارے، یعنی اسی قافلہ جو تھا اسلام کا قافلہ، اسی کے ہی آگے سے نشانات ہیں سارے. آخر میں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے مولانا الطاف حسین حالی، جو کہ اس مسدس کے شاعر ہیں. اس مسدس میں انہوں نے مسلمانوں کی تعریف کی. سب سے پہلے انہوں نے بطحا کی تعریف کی، بطحا کی وادی کی تعریف کی، اور وہاں سے پھر وہ عرب قوم تک آئے، اسلام کا انہوں نے ذکر کیا. آپ انشاءاللہ اس کے اچھی طرح الفاظ معنی یاد کریں گے. کل ہم اس کی تشریح پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.